بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ درود خضری صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلیہ وسلم نہایت مختصر درود شریف ہے، لیکن جامع درود شریف ہے، اور یہ درود پاک نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، مقبول ہے، اور اس درود شریف کے بے پناہ فضائل و برکات ہیں۔ انفیکٹ الحمدللہ اس درود پاک کی ہمیں جو ہے اجازت بھی ملی ہے اللہ والوں سے، اور جب ہمیں اجازت مل جاتی ہے نا تو اس کو پڑھنے کا پھر فیض بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ درود خضری پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ڈائریکٹ یا تو پڑھنے والے کی روحانی تربیت ہوتی ہے، یا پھر حضرت خضر علیہ السلام اس بندے کی روحانی تربیت فرماتے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ کس سے بیعت لیں یا کس سے جو ہے وہ فالو کریں، تو ایسی صورتحال میں آپ درود خضری کا سہارا لیں اور آپ درود خضری پڑھنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی جو تربیت ہوگی نا روحانی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے ہوگی، یا حضرت خضر علیہ السلام، یا پھر آپ کا دل اس بزرگ کی طرف مطمئن ہو جائے گا جہاں سے آپ کا روحانی فیض لکھا ہوگا۔ درود خضری پڑھنے کے بہت زیادہ کمالات ہیں، اور درود خضری کی کچھ مخصوص تعداد ہیں جو ہم مختلف کاموں کے لیے پڑھتے ہیں تو ہمیں پھر بہت جلدی فیض ملتا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ درود خضری کی برکت اور فضیلت بھی دیکھیں گے، اور ہمیں کس چیز کے لیے کتنا درود خضری پڑھنا چاہیے کہ ہمیں اس کا فیض ملے، ہمارا وہ کام بنے، ہماری وہ مشکل حل ہو، اور ہماری جو روحانیت ہے اس میں اضافہ ہو۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ روحانی تربیت اور فیض پانا چاہتے ہیں، اور جتنے بھی مادی چیزیں ہیں اور دنیاوی جو ہماری خواہشات ہیں اس سے نجات چاہتے ہیں، تو روزانہ کی بیسس پر 5000 مرتبہ درود خضری پڑھیں صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا دل گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا، مادی خواہشات، دنیاوی لذتیں آپ کے دل سے نکل جائیں گی، اور پھر آپ کو جو ہے روحانی برکت، روحانی فیض بے پناہ ملے گا، اور آپ کی روحانی ترقی بہت زیادہ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ کو کوئی جسمانی بیماری ہے یا کوئی روحانی بیماری ہے جس کا علاج سمجھ میں نہیں آتا، آپ نے بہت علاج کروا لیا اور فائدہ نہ ہو رہا ہو، تو روزانہ کی بیسس پر درود خضری کو 313 مرتبہ پڑھیے، پانی پر دم کر کے وہی پانی پورا دن پیجیے۔ اگر کوئی اور بیمار ہے اور وہ نہیں کر سکتا تو آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ درود خضری 313 مرتبہ پڑھنے سے پہلے اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے گا، اور پھر جو بھی بیماری ہے، روحانی بیماری ہو یا جسمانی بیماری ہو، جیسے نظر بد ہے، حسد جلن کا مسئلہ ہے، جادو جنات اثرات کا مسئلہ ہے، یا کوئی جسمانی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، تو اس کی دعا کریں، پانی پر دم کر کے وہی پانی پئیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے جسم میں کہیں درد ہے، کوئی تکلیف ہے، جیسے بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے مستقل کمر میں درد ہے، مستقل پیروں میں درد ہے، تو پھر وہ درود خضری کو 100 مرتبہ پڑھیں، اور پھر پڑھنے کے بعد زیتون کے تیل پر دم کر کے درد والی جگہ پر اسے لگائیں، تو انشاءاللہ تعالی درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اب جب تک درد ٹھیک نہ ہو، کیونکہ بہت سارا ایسا ہوتا ہے کہ درد جو ہوتا ہے وہ پرانا ہوتا ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، تو پھر آپ جو ہے جب تک آپ کا یہ مرض ٹھیک نہ ہو، روزانہ 100 مرتبہ پڑھتے رہیے، دم کرتے رہیے اسی تیل پر اور اس سے لگاتے رہیے، انشاءاللہ تعالی درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے گھر میں یا زندگی میں سکون نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، یا آپ ویسے ہی ڈپریشن میں رہتے ہیں، آپ کا دل جو ہے بے سکون ہے، بے چین ہے کسی بھی وجہ سے، اور آپ کو عبادات میں لذت محسوس نہیں ہوتی، تو پھر آپ روزانہ 313 مرتبہ درود خضری پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور اپنے دل اور جسم کو ہدیہ کریں۔ اگر گھر میں کوئی پریشانی ہے تو ان پریشانیوں کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، سکون بھی آئے گا، اور آپ کی جو معاملات زندگی وہ پہلے سے بہتر ہوگی، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، بے چینی بھی ختم ہوگی۔ اگر کوئی عاشق ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت زیارت نصیب ہو، تو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 400 مرتبہ 400 ٹائمز درود خضری پڑھا جائے، تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگی۔ لیکن جلد بازی نہ کریں، بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، بعض اوقات ہماری آنکھیں ایسے گناہ کر کر کے جو ہے سیاہ ہو چکی ہیں، ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اپنے اندر سمانے کے قابل نہیں ہوتے، تو ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو پریشان نہ ہو، پڑھتے رہیے، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی تو انشاءاللہ تعالی زیارت ضرور نصیب ہوگی۔ اسی طریقے سے جائز محبت کے لیے، جیسے کہ شوہر کی محبت ہے، یا بیوی کی محبت ہے، یا بہن بھائیوں کی، والدین کی آپس کی جو محبت ہوتی ہے گھر میں لڑائی جھگڑے ختم کرنے کے لیے، اور اگر آپس میں محبت اتفاق نہیں ہے اور چاہتے ہیں کہ آپس میں محبت پیدا ہو جائے، تو جائز محبت کے لیے نماز عشاء کے بعد روزانہ 11 دن تک
1011 مرتبہ درود خضری پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور وہی پانی تمام گھر کے لوگ پئیں، تو انشاءاللہ آپس کی لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، نا اتفاقی ختم ہو جائے گی اور آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ جائز محبت کے لیے کرنا ہے آپ نے نا، جیسے بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، شوہر ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، ان کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص استخارہ کرنا چاہتا ہو اور استخارہ کر کے وہ کسی بھی بات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہو کہ اس کا دل مطمئن ہو جائے وہ یہ کام کرے یا نہ کرے، تو استخارے کی نیت سے رات کو سوتے وقت باوضو 313 مرتبہ درود خضری پڑھ کر اور پھر اللہ سے دعا کریں، جو بھی آپ کا مقصد ہے جس کے بارے میں آپ چاہتے ہو کہ آپ کو اشارہ مل جائے، اس کے لیے آپ دعا کر کے سو جائیں، انشاءاللہ تعالی خواب میں آپ کو اس کا اشارہ مل جائے گا۔ تو اگر ایک دن میں نہ ہو تو دوسرے دن کر لیں، دوسرے دن نہ ہو تو تیسرے دن کر لیں، کم از کم 7 راتیں کریں اور باوضو سوئیں، اور جب درود خضری 313 مرتبہ پڑھ لیں اور اپنے لیے دعا کر لیں تو پھر درود شریف پڑھتے پڑھتے ہی سوئیں، تو انشاءاللہ تعالی خواب میں اشارہ مل جائے گا کہ یہ کام صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ایسے ہی بہت سارے فیمیلز ہیں جن کے ساتھ انٹرنل کچھ ایشوز ہوتے ہیں، تو وہ ان ایشوز کے لیے، ان بیماریوں کے لیے 7 دن تک روزانہ 700 مرتبہ درود خضری پڑھیں، آب زمزم پر دم کریں اور وہ آب زمزم 7 دن تک پئیں، تو انشاءاللہ تعالی جو بھی انٹرنل بیماری ہوگی، اس طرح کے مسائل ہوں گے، وہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور درود خضری لکھیں بھی تو بہت فائدہ ہوگا۔ ساتھ ساتھ اگر گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا رہتا ہو، بہت زیادہ نا اتفاقی ہو، آپس میں بہت زیادہ جو ہے نفرتیں ہوں، تو گھر کا کوئی بھی ایک فرد نماز فجر کے بعد 125 مرتبہ درود خضری پڑھ کر 1 گلاس پانی پر دم کریں اور پانی اس میں مزید پانی جو ہے ایڈ کر لیں، اور پھر تمام گھر والے پورا دن وہی پانی پئیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپس کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے گی، نا اتفاقی ختم ہو جائے گی، نفرت ختم ہو جائے گی اور گھر کا ماحول بہت پرسکون ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر کسی کے رشتے میں رکاوٹ ہو، رشتہ لگتا نہ ہو، شادی کے اسباب نہ بنتے ہوں، یا اس طرح کے کوئی بھی مسئلہ ہو رشتوں سے ریلیٹڈ، پسند کا رشتہ نہ آتا ہو، تو پھر 21 دن تک نماز تہجد کے بعد روزانہ 100 مرتبہ درود خضری پڑھ کر اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر اپنے حق میں اچھے رشتے کے لیے دعا کریں، نیک سوالے رشتے کے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے اچھا رشتہ آئے گا۔ تو رشتوں کے جیسے بھی مسئلے ہوں، رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کریں۔ تو تہجد کے بعد 100 مرتبہ درود خضری پڑھیں اور رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں اچھے رشتے کے لیے، جو بھی رشتے کے اسباب ہیں اس کے لیے، جو بھی رشتے کے مسائل ہیں اس کے لیے۔ اگر تو لڑکا یا لڑکی خود نہیں کر سکتا تو والدین بھی کر سکتے ہیں یا کوئی دوسرا آپ کے لیے کر سکتا ہے، لیکن خود کریں تو بہت بہتر ہے، تو انشاءاللہ تعالی غیب سے اسباب بنیں گے اور اچھا رشتہ میسر آئے گا، اور جو بھی مسائل ہوں گے رشتے کے حوالے سے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو مثانے میں پتھری ہو، بلیڈر میں پتھری ہو، تو روزانہ 100 مرتبہ درود خضری پڑھ کر 1 گلاس پانی پر دم کر کے مریض پیے تو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ عمل مریض خود بھی کر سکتا ہے یا کوئی کر دے دے، اگر وہ درود خضری نہیں پڑھ سکتا، تکلیف میں ہے، تو کوئی دوسرا بندہ درود خضری پڑھ کر 100 مرتبہ پانی پر دم کر کے دے دے، تو مثانے کی جو پتھری ہوگی نا وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی، اور جو بھی درد اور تکلیف ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے آج کل رزق کے، روزی کے بڑے مسائل ہیں، تو روزی رزق کی کشادگی کے لیے، برکت کے لیے، اضافے کے لیے فجر کی نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور درمیان میں 121 مرتبہ درود خضری پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے رزق میں برکت کی دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ رزق میں خیر و برکت ہوگی، وسعت ہوگی، کاروبار میں بہت برکت ہوگی، مالی اسباب کھلنے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ اگر قرض وغیرہ کا مسئلہ ہوگا تو وہ بھی حل ہو جائے گا۔ صرف 121 مرتبہ پڑھنا ہے اور پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال دے، برکت والا رزق دے، خیر والا رزق دے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اسباب بنتے جائیں گے۔ سیم ایز اگر نوکری نہیں لگتی ہے یا ویزے وغیرہ کا مسئلہ ہے، ویزا نہیں لگ رہا، باہر جانا ہے، تو اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو نماز عصر کے بعد، یعنی عصر کی نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور درمیان میں 111 مرتبہ درود خضری پڑھ کر دعا مانگی جائے۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھی نوکری بھی مل جائے گی، اور اگر ویزا نہیں لگ رہا تو ویزا بھی لگ جائے گا، اور غیب سے اسباب بنیں گے۔ جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو، روزانہ عصر کی نماز کے بعد 111 مرتبہ درود خضری پڑھ کر خوب دعا کریں۔ خاص کر خواتین اپنے گھریلو مسائل کے لیے روزانہ 313 مرتبہ درود خضری پڑھ کر سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح مبارک کو ہدیہ کریں، اور جو بھی مسئلہ ہے اس کے لیے دعا کریں۔ گھر کا جیسا بھی مسئلہ ہے، فیمیلز ہوتی ہیں گھر میں رہتی ہیں، 100 مسئلے ہوتے ہیں، میرڈ ہیں سسرال کا مسئلہ ہے، ان میرڈ ہیں، گھر میں کوئی بھی پریشانی ہے، والدین ہیں اولاد کی طرف سے پریشان ہیں، یعنی گھر کا جو بھی ایشو ہے، تو 313 مرتبہ درود خضری پڑھ کر سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بی بی جان کو ہدیہ کر کے اور پھر دعا مانگے، انشاءاللہ تعالی تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔
اسی طریقے سے اگر صبح کے وقت 40 مرتبہ کوئی درود خضری پڑھ کر پانی پر دم کر اپنے بچوں کو پلائے تو انشاءاللہ تعالی بچے فرما بردار اور نیک ہو جائیں گے، اور جو اس وقت برائیاں چل رہی ہیں اس سے محفوظ رہیں گے، شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے، اور اس وقت جس قسم کے بھی معاملات چل رہے ہیں دنیا میں اس سے انشاءاللہ تعالی بچوں کی حفاظت رہے گی۔ تو یہ درود خضری کے پڑھنے کے کچھ اعمال ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ عادات کی بڑی حکمت ہے اور عادات کی بہت فضیلت ہے۔ اگر ہم کسی کام کے لیے مخصوص عادات کے ذریعے پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں اس میں جلدی فیض ملتا ہے اور وہ کام جلدی بنتا ہے۔ جیسے چابی کے دانے ہوتے ہیں، اگر وہ صحیح ہیں تو آپ کا تالا کھل جائے گا، لیکن اگر ایک دانہ بھی زیادہ ہو جائے چابی کا یا کم ہو جائے تو آپ تالا نہیں کھول سکتے۔ سیم ایز اگر آپ کچھ پڑھتے ہیں اور آپ صحیح تعداد کے ساتھ، صحیح عدد کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ مسئلہ جلدی حل ہو جاتا ہے، وہ پریشانی جلدی ختم ہو جاتی ہے، وہ کام جلدی بن جاتا ہے۔ لیکن اگر عادات صحیح نہ ہو، تعداد صحیح نہ ہو تو پھر وہ تالا نہیں کھلتا کامیابی کا۔ تو ضروری ہے کہ یہ جو اعمال ہیں جتنی تعداد میں بتائے گئے ہیں، جس چیز کے لیے بتائے گئے ہیں، اگر آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت فیض ہوگا۔ تو جس کسی کا بھی کوئی بھی مسئلہ ہو درود پاک سے رہنمائی لیں، درود پاک کی برکت سے اپنے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ درود شریف پڑھیں گے اپنے مسئلوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، اپنے غم کے لیے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہوگی، اللہ کریم مہربان ہوگا اور مسئلہ جلد از جلد حل ہو جائے گا۔ تو اپنے مسائل کے لیے، پریشانیوں کے لیے، حاجات کے لیے درود پاک پڑھا کریں اور درود پاک پڑھ کے دعا کریں۔ اللہ کریم بہت 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 کرم فرمائے گا۔ اللہ کریم سب کے مسئلے حل فرمائے، سب کی پریشانیاں ختم فرمائے، سب کے کام بنائے اور سب کی خاص مدد فرمائے۔ تو مختصر سے اعمال بھی ہیں اور درود شریف بھی مختصر اور بہت بافضیلت درود شریف ہے، تو لازمی کیجیے گا اور دوسروں کو بھی بتائیے گا کہ ان کے مسئلے بھی حل ہوں، وہ بھی درود شریف پڑھیں اور آپ کو اس کا فیض ملے، برکت ملے، ثواب ملے، اور آپ کو بھی دونوں جہاں کی خیر و بھلائیاں ملیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔